یہاں ایک عورت آئی بڑے غصناک، اور اس طریقے سے آپ کیا مسئلے بیان کرتے ہیں لوگوں کو ہمارے خلاف، ہم میں کیا کمی ہے بتاؤ؟ تو اس کو کوئی بتا سکتا تھا کہ آپ میں کمی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تیری داڑھی کہاں ہے؟ تو ہنس پڑی، داڑھی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سارے بہت سارے اور بھی تو تیرے بھائی ہیں جن کی داڑھی ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا داڑھی ہے تیری؟ آگے تو سو کوئی جتا کہ ہو کمے نہ زیادہ شرے۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو حقوق دینا چاہیے۔ کیا حقوق؟ گھر سے نکال کے بازار میں لے آئے، ان کے ہاتھ سے برتن اور گھر کے زیب و زینت لے کر کے مشینوں کے پاس لا کے کھڑی کرے۔ یہ مشین ہے صبح سے شام تک چلے گی، خیال رکھو تو مرد ہو چکی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو آپ کہے کہ یہ 2 من کا وزن آپ نے اٹھانا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق کیا ہے اور کوئی ایسی ذمہ داری خواتین کے سپرد نہیں فرمائی جس کو وہ نبھا نہ سکے۔ امامت معاف فرمائی، اذان معاف فرمائے۔ کیوں بھائی؟ مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ پاک نہیں ہوتی۔ کیا ہوا جی؟ امام صاحب کو حیض آ گیا ہے۔ اور مؤذن صاحب کہاں چلی گئی؟ مؤذن صاحب نے بچہ دے دیا ہے۔ اس کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے کاموں میں اس کو نہیں ڈالا جس سے کبھی بھی اس کی بے آبروئی ہو سکتی ہے۔ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ غلط خواہشات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری یہاں گلشن میں ایک عورت تھی، اب کہیں اور چلی گئی، بڑی لکھی پڑی تھی۔ یہ لکھت پڑھت ان کی مصیبت ہے۔ مجھے کبھی کبھی ٹیلی فون کرتی تھی اور خط بھی لکھتی تھی۔ بعض مسائل پر شدید اختلاف تھا۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت گاڑی نہ چلائے تو اس نے مجھے بہت تفصیلی خط لکھا اور کہا کہ انسانی ضرورت اور وقت کی ضرورتوں سے اجنبی ہو کر کے درس دیتے ہو۔ میں نے کہا انسانی ضرورتوں کو اور وقت کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے آپ کو منع کرتا ہوں۔ یہ سبزی منڈی کے پاس میں اپنے ساتھی کے ساتھ آ رہا تھا اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کنارے پہ کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کیا کرے، خیر تو ہے؟ میں نے کہا منہ سے جو بھی بول نکلا، جس سے تولا پورا تول نکلا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک عورت ذات، ایک نسوانی کمزور صنف، اس کو اتنے بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعتاً ضرورت زمانہ ہے، ضرورت بشریہ ہے، بڑی پریشانی اور تنگیاں پیش آئی ہے، لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، مگر حدیث شریف کو نظر کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرب قیامت میں اسلام پر چلنا اتنا دشوار ہوگا کالقابض علی الجمرہ، جیسے مٹھی میں آگ کا گرم انگارہ پکڑنا۔ ایسا میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے اور اول یوم و سوم آئی ہے، لیکن وہ بھی گاڑیاں چلاتی ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام، ہمارا کام بیان کرنا ہے۔ اگر کسی کو خدا عمل کی توفیق نہ دے تو وہ اپنی قسمت روئے، اور شریعت اٹل ہے، جو مسائل ہیں ان میں کمی کوتاہی رہی۔ پھر آخر وہ امور جو خاتون کے ذمہ ہیں اور وہ امور جو ایک خاتون خانہ کی حیثیت سے اس پر فرض ہے، اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ پھر اس کے نبھانے میں بھی تو بہت کمزوری ہے۔ استغفر اللہ۔ بعض جگہ پاکستان میں، سندھ میں خواتین نے امامت شروع کی اور مردوں کے لیے علیحدہ گیلری بنائی ہے کہ تم پردے سے آؤ اور جاؤ۔
عورت اذان دیتی ہے اور وہ جمعہ و عید پڑھاتی ہے. یہ امت محمدیہ کا حال ہے. جس امت کا یہ حال ہو ان کی دعائیں قبول ہوگی. وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لیے ہماری دعا نہیں چلی, عراق کے لیے نہیں چلی. پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھو. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ہر نظام میں اللہ تعالیٰ نے اصول و قواعد رکھے ہیں. سب سے بڑا نظام ایمان و اعمال کا ہے, اور ہدایت اور رشد کی پونجی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام مردوں سے لیا ہے, رجال سے لیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ, اب ایک اشکال تھا کہ بھئی رجال کی بھی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں. تو جواب وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. یہ تقاضے نبوت کے لیے معنی نہیں ہے, یہ مخل نہیں ہے, موصل ہے. کیوں؟ کھانا کھانے کے آداب چاہیے, پانی پینے کے آداب چاہیے, بیویوں سے ملنے کے آداب چاہیے, اولاد کی تربیت کے آداب چاہیے, نکاح کے آداب, طلاق کے مسائل, جوڑ توڑ کے قاعدے اور ضابطے, یہ سب انبیاء علیہ السلام سے وجود میں آئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, یہ دیکھیں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ان کو ہم نے بیویاں دی تھی اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو بیوی اور بچے دینی کاموں میں معین اور مددگار ہے. بغیر بیوی کے گھر اجڑ جاتا ہے. ایک بیوی گھر میں حفاظت بھی کرتی ہے, خدمت بھی کرتی ہے, محبت بھی کرتی ہے, ضروریات بھی پوری کرتی ہے. ایک گھر جنت کا ماحول ہوتا ہے بیوی کی وجہ سے. بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں انسان کی انسانیت کمال کو پہنچ جاتی ہے. ضروریات اور زندگی کے اہم مقاصد اس کو نبھانا آسان ہو جاتا ہے. اور قرآن میں ہے نحن نرزقہم وإیاکم, ان کی وجہ سے پھر ہم تمہاری روزی بڑھا دیتے ہیں. جب آدمی مجرد ہوتا ہے تنخواہ کم ہوتی ہے, جب شادی ہو جاتی ہے تنخواہ میں برکت ہو جاتی ہے. معین مددگار ہے. اس لیے اللہ فرماتے آپ سے پہلے پیغمبروں کی بیویاں تھی اور ان کے بچے ہوئے تھے, ایک نے بھی دین کا کام نہیں چھوڑا تھا.